الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في مقام آخر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے یا الہی یہ تمنا ہے میری کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات مقدسہ مطہرہ ہے درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی ہے جس طرح کے ایک شعبان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے اور جمعۃ المبارک شعبان کا آخری جمعہ ہے اور اگلا جمعہ انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی رکھی تو رمضان مبارک دے بابرکت مہینے دے اندر انشاءاللہ ادا کریں گے تو میں یہ مناسب سمجھنا کہ آج دے اس خطبہ جماعت المبارک دے اندر ایک ایسے گروہ کا تذکرہ کیتا جائے کہ جنہوں اللہ رب العالمین نے ہر حکم دے واسطے خاص کیتا ہے جو بھی اللہ نے حکم نازل کیتا کسی چیز نو فرض کیتا تو اللہ نے باقاعدہ طور پہ اس گروہ کا نام لیا اور نام لے کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں تہاڈے تے اس چیز نو فرض کیتا ہے نماز کا حکم آیا تو اللہ نے اس گروہ کا نام لیا روزے کا حکم آیا اللہ نے اس گروہ کا اس جماعت کا نام لیا اور وہ گروہ وہ جماعت ہے وہ ہے مومن
مومنین دی جماعت، ایمان والیاں دا گروہ، ایمان والیاں دی جماعت، اور بندے کا مومن ہونا، ایمان والا ہونا اتنا بڑا عمل کہ جتنیاں بھی پہلے بھی امتاں آئیاں انہاں دے وچوں بھی ہر بندے دی ایہو خواہش، ایہو تمنا کہ میں ایمان والا بن جاواں، مومن بن جاواں، اللہ دے کولوں ڈرن والا بن جاواں۔ اور اسی طرح اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دے اندر بھی اللہ رب العالمین نے جتنے بھی احکام نازل کیتے اللہ نے مومنان مخاطب کیتا، جتنے بھی نواہی نازل کیتے اللہ رب العالمین نے مومنان مخاطب کیتا کہ اے ایمان والو، اے مومنو، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھن والو۔ تو اج دے اس خطبہ جمعہ المبارک دے اندر انشاءاللہ تہاڈے سامنے مومن دی شان بازبان قرآن، یعنی کہ اللہ نے قرآن دے اندر کس انداز دے نال مومن دی شان کو بیان کیتا اور کس انداز دے اندر اللہ رب العالمین نے ایک مومن بندے دے مقام اور ایک مومن بندے دی عظمت نو بیان فرمایا، اور نال نال تانوں مومن دی پہچان کروان دی کوشش کراں گا کہ انج تے ہر بندہ کہتا ہے کہ جناب میں ایمان والا، میں مومن، میں متقی، میں مسلمان ہاں۔ آیا کہ جس مومن دا ذکر اللہ نے قرآن دے اندر کیتا اسی وہ مومن ہے وہاں یا نہیں ہے، انشاءاللہ تمہارے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب تو پہلے اللہ نے جتنے بھی احکام نازل کیتے ہر حکم دے نال اللہ نے مومنین دا تذکرہ کیتا، اور انہاں احکام دے اندروں سر فہرست روزے کا حکم سب تو پہلے سپارے دے اندر اللہ رب العالمین نے نازل کیتا، اور سورہ البقرہ دے اندر اللہ رب العالمین نے جتھے روزے والے احکام نو نازل کیتا، اور امت محمدیہ دے اللہ رب العالمین نے روزے دی فرضیت کو نازل کیتا، اوتھے بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ نے مومنان مخاطب کیتا ہے کہ اے ایمان والو، اور الہ العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اس بات کا اعلان فرمایا، الہ العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اس بات کا اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ کو مومن سے مسلمان کہلوانے والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جڑے میرے نبی پہ ایمان لے تو آؤ، اے وہ لوگ جڑے میں اللہ کی ذات کو تسلیم کرنے والے ہوں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ فرمایا میں اللہ نے تواڈے تے روزیاں نو فرض کر دیتا، میں اللہ نے تواڈے تے روزیاں نو فرض کر کے رکھ دیتا، بابا کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا جس طرح میں اللہ نے تواڈے تو پہلے لوگاں تے روزے نو فرض کیتا، اسی طرح میں اللہ نے تواڈے تے بھی روزیاں نو فرض کر دیتا، اور تیرے تے میرے پورے مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے عالی شان ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ روزہ ایسی عبادت ہے جنوں اللہ نے ہر
امت تے فرض کیتا ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ کسے امت نو اللہ نے 2 دناں دا روزہ فرض کیتا، کسے نبی نو اللہ نے 5 دن دے روزے رکھن دا حکم دیتا، کسے نبی نو اللہ نے 15 دن دے روزیاں دا حکم دیتا۔ اور اے تے ساڈی خوش نصیبی تے ساڈی خوش بختی ہے کہ اللہ رب العالمین نے سانو روزیاں واسطے رمضان جیسا مہینہ عطا کر دیتا۔ اللہ نے روزے رکھن واسطے سانو ایک پورا مہینہ عطا فرما دیتا۔ اور کس واسطے روزے دا حکم دیتا؟ فرمایا لعلکم تتقون، فرمایا میں اللہ نے روزے نو اس واسطے فرض کیتا تاکہ تسی متقی بن سکو نا، تاکہ تسی پرہیزگار بن سکو، میں اللہ دے کولوں ڈرن والے بن سکو نا۔ میں اللہ نے روزے نو اس واسطے تواڈے تے فرض کر دیتا تاکہ سارا سال جڑے تسی گناہ کر بیٹھے جے میں اللہ دے کولوں آ کے معافیاں مانگ لو نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جمعے دا ذکر آیا تے اللہ دا قرآن کھول کے اعلان کردا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم لعلکم تتقون۔ جمعے دی فرضیت دا حکم آیا تے اللہ نے مومنان مخاطب کیتا نا۔ اللہ رب العالمین نے اے نہیں کیا کہ یا ایھا الذین، اے لوگو تواڈے تے جمعے نو فرض کر دیتا ہے۔ یا اللہ رب العالمین نے مطلق طور تے مخاطب نہیں کیتا بلکہ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، اے ایمان لے کے آنے والوں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جدو جمعے دے واسطے اذان دے دیتی جائے نا، جدو جمعے دے واسطے بلایا جائے نا، فاسعوا الی ذکر اللہ، پھر میں اللہ دی یاد دے ول دوڑ کے آ جایا کرو نا، وذروا البیع، اپنے کاروبار نو چھڈ دیتا کرو نا، اپنی خرید و فروخت نو چھڈ دیتا کرو نا، اپنے کام کاج نو چھڈ دیتا کرو نا۔ یہ نہیں سمجھنا جناب تھوڑا جا کام رہ گیا کر کے میں مسجد دے اندر چلا جاواں گا، فرمایا نا 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 میرے ایمان والے بندو، کیونکہ اللہ رب العالمین نو پتہ سی جمعہ دی ادا کرن گے تے مومن بندے ادا کرن گے، جمعے دے ٹائم کے آ کے نماز ادا کرن گے تے ایمان والے بندے ادا کرن گے۔ اور آج تیرے تے میرے معاشرے دے اندر ایسے ایسے بد قسمت تے بد نصیب بھی پائے جاندے نے، تے جمعے دا وقت اپنے کام کاج دے اندر مصروف نظر آن گے، تے جمعے دا وقت بندہ اپنے کاروبار دے اندر مصروف نظر آئے گا، پھر تیرے کاروبار دے اندر اللہ برکتاں ختم کر دیں گے نا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر فیصلے کر دیتے ہیں نا۔ فرمایا وذروا البیع، اگر بھلائی چاہندے جے، برکتاں چاہندے جے، اطمینان چاہندے جے، فرمایا جب جمعے دی اذان آ جائے اپنے کاروبار نو ترک کر دیتا کرو نا، اپنے کام کاج نو چھڑ دیتا کرو نا، ذالکم خیر لکم، ان دے اندر میں اللہ نے تواڈے واسطے بھلائی رکھ دتی ہے نا، اے کوئی میں اللہ رب العالمین نے تواڈے بہتری دا ذریعہ بنا دیتا ہے نا، ان کنتم تعلمون، فرمایا ہے ایمان والو اگر تھانوں اس چیز دا پتہ چل جائے نا کہ میں اللہ نے جمعے دے دن دے اندر کی برکتاں رکھ چھڑیاں نے، میں اللہ نے جمعے دا کی ثواب رکھ چھڑیا کہ تسی بھی نکلے روح نو کوئی ترجیح نہ دیوانا۔ اور اگے اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرماندا، فرمایا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، فرمایا جدو نماز
چھڈ کے آئے سونا اپنے کام کاج نو چھڈ کے آئے سونا فرمایا ہن نماز پڑھ کے دنیا دے اندر پھیل جاؤ نا میں اللہ دی روح زمین پہ پھیل جاؤ نا تے پھر دیکھو میں اللہ نے کس انداز دے اندر برکتاں پیدا کر دتیاں نے دیکھنا میں اللہ کس انداز دے اندر تواڈے مال دے اندر برکتاں پیدا کرنا سبحان اللہ اگر جہاد دا حکم آیا تے اللہ رب العالمین نے ایمان والیاں نوں مخاطب کیتا نا اللہ رب العالمین نے مومناں نوں مخاطب کیتا نا اللہ دا قرآن اعلان فرماتا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ فرمایا ہو ایمان کا دعویٰ کرنے والوں جہاد کوئی عام کام نہیں جہاد کوئی معمولی عمل نہیں بلکہ جہاد دے اندر تے اپنی جان کو قربان کرنا پیندا ہے جہاد دے اندر تے زخم لگیا کرتے نے جہاد دے اندر تے اپنے مال کو قربان کرنا پیندا ہے کیونکہ اللہ نو پتہ سی مومناں تو علاوہ اور کوئی بھی بندہ اس کام واسطے تیار نہیں ہوئے گا اللہ نو پتہ سی کام کرن گے تے میرے ایمان والے بندے کرن گے نا اس واسطے تے اللہ رب العالمین نے مومناں نو مخاطب کیتا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم فرمایا او ایمان والے او مومن بندے ہو دنیا دے تے بڑیاں تجارتاں کردے جے بڑے کاروبار کردے جے آؤ آج میں اللہ دی تانوں ایک تجارت دے ول بلا رہا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم کیا میں اللہ تانوں ایسی تجارت نہ دساں جس تجارت کرن دے نال میں اللہ تواڈے کو اپنے عذاباں نوں ختم کر کے رکھ دیواں کیا میں اللہ تانوں ایسی تجارت دے ول نہ بلاواں جس تجارت دے نال میں اللہ تواڈے گناہاں نوں معاف کر دیواں جی اللہ جی کیڑی ایسی تجارت ہے فرمایا تؤمنون باللہ سب تو پہلے میں اللہ تے ایمان لے کے آنا ہے سب تو پہلے مومن بن جانا ہے وتجاہدون فی سبیل اللہ ایمان لیان تو بعد پھر میں اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنا ہے اور جہاد کا فائدہ میں اللہ تانوں کی عطا کراں گا اللہ رب العالمین فرماندے نے میں اللہ تواڈے گناہاں نوں معاف کر کے رکھ دیواں گا میں اللہ تواڈے کو اپنے عذاباں نوں ختم کر کے رکھ دیواں گا سبحان اللہ اللہ دے نبی تے درود دیاں باریاں آئیاں تے اللہ نے مومناں نوں مخاطب کیتا اللہ رب العالمین نے ایمان والیاں نوں مخاطب کیتا اور اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کردا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما فرمایا یا ایھا الذین آمنوا او ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین کا قرآن فرماتا ہے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی فرمایا اللہ تے اس دا رسول اللہ تے اس دے فرشتے اپنے نبی تے درود بھیجا کرتے ہیں اللہ بھی اپنے نبی تے درود بھیجدا ہے اللہ دے فرشتے بھی اپنے نبی تے درود بھیجا کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما فرمایا ایمان والےو میرے نبی تے درود پڑھا کرو نا جدوں بھی میرے نبی دا نام آئے تے تہاڈیاں زباناں خاموش نہیں رہنیاں چاہیدیاں بلکہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھا کرو نا اور درود پڑھن دا کی فائدہ ہے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے
من صلی علی مرتن صلی اللہ علیہ عشر مرات، جیڑا بندہ میں محمد تے ایک دفعہ درود پڑھ دے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا فرماندے نے اللہ ایسے بندے پہ 10 رحمتاں نازل کیتا کرتے نے۔ درود کا کتنا فائدہ ہے؟ اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَحُتَّ عَنْهُ عَشْرَ خَطَايَاهُ، اللہ نے ایک دفعہ درود پڑھن دے نال ہوندیاں 10 غلطیاں نو معاف کر دتا کردے نے۔ وَرُفِعَ عَشْرُ دَرَجَاتٍ او کما قال علیہ السلام، میرے آقا فرماندے نے اللہ دے ایک دفعہ درود پڑھن دے نال اس بندے دے 10 درجات نو بلند کر دتا کردے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا پیارا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا نام ہے۔ سب نام پیارے لگدے نے، سب نام پیارے لگدے نے، پر وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نام پیارے لگدے نے، پر وکھرا نام محمد دا، اللہ دے بعد زمانے چ ہے چرچا عام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نام پیارے لگدے نے، ہے وکھرا نام محمد دا، اونوں مالو زر دی لوڑ نہیں، اونوں مالو زر دی لوڑ نہیں، اونوں مالو زر دی لوڑ نہیں، کسے نعمت دی بھی تھوڑ نہیں، زر مال تے شیاں لب جاندے، جڑا بن جاندا غلام محمد دا، سب نام پیارے لگدے نے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ سنگ دل بھی کول جا جاندے، سنگ دل بھی کول جا جاندے، مکھ تک لیندے دل دے باندے۔ جننے بھی سخت تو سخت دل اللہ کے نبی دے کول آئے نے کہ آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے۔ سنگ دل بھی کول جا جاندے، مکھ تک لیندے دل دے باندے، کافر بھی راتن لک لک کے، کافر بھی راتن لک لک کے، آ سنن قرآن محمد دا، سب نام پیارے لگدے نے، پر وکھرا نام محمد دا۔ محبوب نے جد اعلان کیتا، محبوب نے جد اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا، کیتا خوب اکرام محمد دا، پر وکھرا نام محمد دا۔ ساری حسرت پوری کر مولا، ساری حسرت پوری کر مولا، وکھا دے اپنا نال در مولا، جا ویکھاں سارے او منظر میں، جتھے ہے آرام محمد دا، سب نام پیارے لگدے نے، پر وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم اللہ نے درود دے واسطے بھی مخاطب کیتا تے اپنے مومن بندیاں مخاطب کیتا ایمان والے بندیاں مخاطب کیتا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما فرمایا وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے ہو میرے نبی تے سلام بھیجا کرو میرے نبی تے درود بھیجا کرو اور جدو اللہ دے نبی دی بعثت دی باری آئی نبی علیہ السلام کو مبعوث کرنے دی باری آئی تو پھر بھی اللہ نے تذکرہ کیتا تے ایمان والیاں دا مومناں دا ذکر کیتا اور مومن بندے دی کتنی شان اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرماتا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین فرمایا میں اللہ نے مومنہ پہ احسان کیتا ہے کافروں کا ذکر نہیں اللہ نے کیتا منافقوں کا ذکر نہیں کیتا بلکہ اللہ کا قرآن اعلان کرتا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین میں اللہ نے اپنے ایمان والیاں تے احسان کیتا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم جب میں اللہ نے انہاں دے اندر اپنے رسول مبعوث کر دیتا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ایسا رسول میں اللہ نے اپنے مومن بندیاں عطا کیتا جڑا رسول انہاں دے اندر میری کتاب دیاں تلاوتاں کردا ویزکیہم انہاں دے تزکیے جا کے کردا انہاں نوں راہ ہدایت دے ول لے کے آن والا رسول بنا کے بھیجیا جہنم دے کولوں ڈران والا جنت دے رستے پار والا رسول بنا کے بھیجیا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فرمایا اس رسول دے آن تو پہلے تے لوگ گمراہ ہو چکے سن لوگ تے گمراہی دے تانے تے پہنچ چکے سن دنیا تے بالکل تباہ ہون والی سی لیکن میں اللہ نے انہاں تے احسان کر کے رسول عطا کر دیتا سبحان اللہ مومن بندے دا کی مقام ہے مومن بندے دی کی شان ہے خانہ کعبہ کتنا زیادہ اہم مقام ہے کتنا بلند مرتبہ خانے کعبہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ ایک نماز بیت اللہ دے اندر مسجد حرام دے اندر ادا کردا ہے اللہ ایسے بندے نو 1,00,000 نمازاں پڑھن دا ثواب عطا کردا اتنا مقام ہے خانے کعبہ کا اور اگلی بھی گل سننا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خانے کعبے کی اتنی زیادہ حرمت ہے اتنی زیادہ عزت ہے دوسرے پاسے ایک مومن بندہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے خانے کعبے نالوں بڑھ کے بھی مومن اللہ نو پیارا ہوا کردا ہے سبحان اللہ اج تے ہر بندہ کہندا میں مومن میں مسلمان میں ایمان والا ہاں اسی شراباں بھی پینے ہاں تے مومن بھی کہنے ہاں بے ایمانیاں بھی کرنے ہاں تے مومن بھی کہنے ہاں جھوٹ بھی بولنے ہاں تے اپنے آپ کو مومن تے مسلمان بھی کہتے نظر آنے ہاں فراڈ بھی کرنے ہاں تے اپنے آپ کو مومن کہتے نظر آنے ہاں آنا مومن کنوں کیا جاندا امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی دے کول بی بی آئی ہے غریب نی جی بی بی آ کے امام صاحب دے کول آ کے مسئلہ پوچھ دی ہے کہندی امام صاحب جی مینوں مسئلہ دسیا جائے نا میں غریب عورت ہاں میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے میرے سر تے میرے خامن دا سایہ کوئی نہیں دا میں چرخا کٹیا کرنی ہاں چرخا کٹ کے میں تاغا تیار کیتا کرنی ہاں وہ تاغا میں بازار دے اندر فروخت کر کے اپنے بچیاں دا پیٹ پالا کرنی ہاں امام صاحب جی میں مسئلہ ایک پوچھن واسطے آئی ہاں ایک وہ تاغا جڑا میں دن دی روشنی دے اندر تیار کرنی ہاں ایک وہ تاغا جڑا میں رات دی روشنی دے اندر تیار کرنی ہاں رات نو میں
دیوا بال کے چرخا چلایا کرنی دھاگا تیار کریا کرنی امام صاحب جی مینوں دسیا جائے نا آیا کہ جڑا میں رات کو دھاگا تیار کرنی جڑا رات کو میں سوتر تیار کرنی اور جڑا میں دن نو سوتر تیار کرنی دوویں میں ایک ریٹ تے فروخت کر سکنی کہ نہیں کر سکتے امام احمد ابن حنبل نے اپنے سر نو پکڑیا تے بیٹھ جاندے نے کہندے نے نی بی بی مینوں دسیا جائے نا کہ انہاں دوواں دے اندر فرق کی ہے بی بی کہندی امام صاحب جی جیڑا دن دے وقت میں دھاگا تیار کرنی سورج کی روشنی تے تیار کیتا کرنی اون دے اندر جناب جڑی شائننگ ہویا کرتی ہے تاکہ دے اندر کسی بھی جگہ تے کمی پیشی نہیں ہویا کرتی جڑا رات دے وقت میں دھاگا تیار کیتا کرنی رات دے ٹائم جڑا میں سوتر تیار کرنی دیوے کی روشنی تے میں تیار کیتا کرنی میں جتنی بھی کوشش کر لواں پھر بھی بسا اوقات کوئی گھاٹا واٹا ہو جایا کرتا ہے کدو دھاگا موٹا ہو جاتا ہے کدو بریک ہو جایا کرتا ہے اب ویکھنا مومن عورت کتنی بڑی ہے آپ امام صاحب کے کولو سوال کیا کر دیے امام صاحب دسیا جائے نا آیا کہ رات والا جڑا دھاگا ہے انہوں دن والے دھاگے دے نال ملا کے میں فروخت کر سکتی ہاں کہ نہیں کر سکتے اس چیز دا نام ہے ایمان ایسا بندہ ایمان والا ہویا کرتا ہے مومن ہویا کرتا ہے میرے میرا بی بی نہیں بول رہے بلکہ اس بی بی دے اندر ایمان بول رہا ہے نا اس بی بی دے اندر اللہ کا ڈر بول رہا ہے نا اور بول کے کہتے امام صاحب جی میں مسئلہ دسیا جائے نا کہ یہ نہ ہوئے کہ میں اس طرح اپنا سوتر فروخت کر دی رہا اسے ایک قیمت میں فروخت کر کے اپنے بچیاں دا پیٹ پال دی رہا اور کل قیامت دے دن اللہ میرے کو اس چیز دے بارے سوال نہ کر سکنا ایمان کس چیز دا نام ہے ہر ساڈے وچوں ہر بندہ ایمان والا کہلواتا ہے ہر بندہ کہتا ہے کہ جناب میں مومن تے میں مسلمان ہوں اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم دے اندر اس بات کا اعلان کیتا اللہ نے مومن بندے کی پہچان کروا دیتی نام کہ مومن کیڑا بندہ ہویا کرتا ہے اللہ کا قرآن اعلان فرماندا ہے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا پہچان مومن کی نشانیاں اللہ نے بیان کی دیا اور آج اسی بھی دیکھیے آیا کہ ساڈے اندر بھی نشانیاں پائیاں جاندیاں لیکن نہیں پائیاں جاندیاں اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم مومن بندے دی سب تو پہلی نشانی یہ ہے جب مومن کے سامنے اللہ کا ذکر کیتا جاتا ہے جب مومن کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے جب مومن کے سامنے اللہ کے عذاباں کا ذکر کیتا جاتا ہے فرمایا وجلت قلوبهم مومن دا دل ڈر جایا کرتا ہے مومن دے دل دے اندر اللہ کا خوف آ جایا کرتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ کہ جب مومن دے سامنے میریاں آیتاں دی تلاوت کی جاتی ہے زادتہم ایمانا فرمایا میرے مومن بندے دے ایمان دے اندر اضافہ ہو جایا کرتا ہے مومن بندے دے ایمان دے اندر اضافہ ہو جاتا ہے اور اگلی نشانی اللہ رب العالمین کا قرآن بیان کر رہا ہے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فرمایا مومن بندہ ایمان والا مسلمان متقی تے پرہیزگار وہ بندہ ہویا کرتا ہے جڑا ہر حالت کے اندر اللہ تے بھروسہ کرتا ہے اے نہیں کوئی مشکل آئی کہ اللہ نے در چھاڑ دیتا کوئی پریشانی آئی کہ اللہ نے در چھاڑ دیتا کوئی مصیبت آئی کہ اللہ نے در چھاڑتے غیراں دے سامنے جا کے ساتھ ٹیک لیا فرمایا نا 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 مومن ہو بندہ جیڑا ہر حالت دے اندر میں اللہ دے سامنے آ کے چکیا کرتا ہے مومن
بندے کی نشانی اللہ رب العالمین نے بیان کی نا اور اگے اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرماتا ہے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ اج ہر بندہ کہندا میں بڑا متقی تے مسلمان تے ایمان والا میں جناب جی بڑا پکا مومن بندہ ہاں آنا اللہ دے قرآن دے کولوں پوچھ مومن بندہ کیڑا ہے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ مومن ہو بندہ جڑا نمازاں نو قائم کریا کردا ہے رمضان دے اندر بھی نمازاں ادا کردا ہے غیر رمضان دے اندر بھی نمازاں ادا کریا کردا ہے مشکل دے اندر بھی نمازاں ادا کریا کردا ہے خوشی دے اندر بھی نمازاں نو قائم کریا کردا ہے سفر دے اندر بھی نمازاں نو ادا کریا کردا ہے حضر دے اندر بھی نمازاں نو ادا کریا کردا ہے جس طرح دا بھی موقع آ جائے الذین یقیمون الصلاۃ مومن ہو بندہ جڑا نمازاں نو قائم کریا کردا ہے مسلمانوں نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ مسلمانوں نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ قیامت آنے والی ہے ذرا ہوشیار ہو جاؤ فرمایا مومن ہو بندہ الذین یقیمون الصلاۃ جڑا نماز نو قائم کردا ہے چھڑدا نہیں چوری نہیں کردا اللہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کائنات تے سب تو بڑا چور کسی نے دیکھنا ہے تے او بندہ جڑا نماز دے اندر چوری کردا ہے او بندہ چور نہیں جڑا بینک لٹدا ہے بینک بیلنس لٹدا ہے کسی کا مال چھڈ کے لے جاندا ہے وہ ایک علیحدہ ہے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب تو بڑا چور اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ وہ نماز اندر چوری کرنے والا ایک پڑھ لی دوسری چھاڑ دیتی دوسری پڑھ لی تیسری چھاڑ دیتی جدو دل آیا ادو پڑھ جدو دل کیتا ادو چھاڑ دیتی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندہ نماز دا چور ہے اور اے بندہ سب تو بڑا چور ہے اس واسطے اللہ نے مومن بندے کی نشانی بیان کی تھی تو فرمایا مومن بندہ کبھی نماز نو نہیں چھڑے گا آج اسی نمازاں بھی چھاڑ رہے ہیں تو کہنے اسی مومن بھی ہیں نمازاں نے اگر چوری بھی کر رہے ہیں تو کہنے اسی مومن بھی ہیں رمضان آن لگا جناب مسجدوں کے اندر بڑی رونق بن جائے گی اچھی بات ہے لیکن اللہ نے جڑا ذکر کیتا تے یہ نہیں کیا کہ رمضان اندر نمازاں پڑھنیاں نے بعد اندر جنہیں مرضی کر دیں گے نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا کہ نماز جڑا بندہ پڑھے گا وہ مومن ہوئے گا اور جڑا بندہ نماز نہیں پڑھے گا بندہ مومن نہیں ہوئے گا اگلی نشانی مومن بندے کی اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان فرما رہا ہے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فرمایا مومن ہو ہویا کردا مسلمان تے متقی ہو ہویا کردا میں اللہ نے جیڑا انہوں رزق دیتا ہے ان دے وچوں خرچ کیتا کردا ہے ساڈے معاشرے کے اندر اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں پچھلا پورا جمعہ میں ایسے موضوع پہ پڑھایا کہ انفاق فی سبیل اللہ کرنا چاہیے اللہ کے رستے دربار میں خرچ کرنا چاہیے پہلے ساڈے جمعے کی وگرائی 700-800 ہویا کرتی سی جمعہ پڑھان کا پیدا ہویا کہ 200 روپیہ وگرائی حساب لگاؤ ساڈے لوگوں کا اے ساڈا ایمان اللہ رب العالمین نے یہ نشانیاں بیان کیتیاں سب تو پہلی مومن بندے کی نشانی اے ذکر اللہ وجلت قلوبہم اگر اللہ کا ذکر سنتے تیرے دل دے اندر ڈر نہیں آتا تے تو مومن نہیں ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا اگر اللہ کا قرآن سن کے تیرے ایمان دے اندر اضافہ نہیں ہوتا تے تو مومن نہیں ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اگر تم نمازاں نہیں قائم کرنا تے تو مومن نہیں ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اگر اللہ دے دیتے گئے رزق دے وچوں خرچ کردا نہیں ہے تے تو مومن نہیں ہے اور اگر اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا
اگر کسی نے دنیا دے اندر مومن دیکھنا ہے، کسی بندے نے دنیا دے اندر کامل ایمان والا دیکھنا ہے، اللہ رب العالمین فرماندے نے جس بندے دے اندر چار خوبیاں پائیاں جان گیا بندہ پکا مومن ہے، بندہ پکا مسلمان ہے۔ اور کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لہم درجات عند ربہم، مومن بندے دا کی مقام تے کی شان ہے، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے مومنا واسطے میں اللہ نے درجات تیار کر دیتے نے، میں اللہ نے ثواب تیار کر چھڑیا ہے، ومغفرۃ میں اللہ نے انہاں دے گناہاں نو بھی معاف کر دیتا ہے، ورزق کریم تے میں اللہ نے انہاں نو وافر مقدار دے اندر رزق بھی عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مومن کیڑا بندہ ہویا کردا ہے؟ ایک دفعہ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو مومن بندیاں دا ذکر کیتا ہے، آؤ نا اسی بھی اپنا جائزہ لینا ہے کہ اسی بھی مومن ہیں کہ نہیں ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے مشہور حدیث ہے، کئی دفعہ تہاڈے سامنے بیان ہوئی ہوئے گی، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو مومن ایمان والے بندے اور ایسے مومن نہیں جس طرح دے اسی مومن جس طرح دا ساڈے کول ایمان ہے اے ایمان نہیں، بلکہ کامل تے اکمل ایمان والے بندیاں دا ذکر اللہ دے نبی علیہ السلام نے کیتا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ دو ایمان والے بندے نے ان آپس دے اندر خرید و فروخت کیتی ہے، ایک ساتھی نے اپنے دوسرے بھائی نو اپنی زمین فروخت کیتی ہے، زمین دے بدلے دے اندر انہیں دے کولوں مال لے لیا، پیسہ لے لیا، جدو یہ دوسرا بندہ زمین لین والا ہے نا اپنی زمین دے اندر انہیں حل چلائے نے، جدو حل چلا رہے ہیں تے اس دوران ایک مٹکا سونے دا بھریا نکلیا ہے نا، تولے نہیں بلکہ کلمہ دی شکل دے اندر اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک سونے دا بھرا مٹکا نکلیا ہے، ایتھے 10 روپے پے ہمنا بندہ لگدا تے ہوے کولوں ویکھ رہا ہوندا ہے کہ کوئی آ تے نہیں رہا، اوتھے اپنا پیر اتنے رکھ لیندا کہ جدوں اگے جائے گا پھر میں چک لاں، یہ ہے ساڈا ایمان۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے انہاں دا ذکر کیتا، سونے دا بھرا مٹکا ہوندا کوئی ساڈے ورگا تے بھاویں نو اپنی دھوتی نہ کھولنی پیندی نے، کھول کے پہلے مٹکے نو لگانا سی، باقی کام نے بعد دے اندر کرنا سی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک سونے دا بھرا مٹکا نکلیا اور اینے مٹکا اٹھایا ہے اپنی زمین نو اتھے چھٹ دیتا، باقی بھی اجے کاشت نہیں دیکھی تے اس سے وقت اس بندے دے کول چلا جاندا ہے جن دے کول اس بندے نے زمین خریدی سی نا، ان دے سامنے جا کے سونے دا مٹکا رکھ دیتا ہے، اینو کہندا ہے لے جناب میں تینوں زمین دے پیسے دیتے سن نا، میں تینوں اس سونے دے پیسے نہیں دے دیتے نا، ہن اگوں دوسرا بھی ایمان والا تے مومن بندہ ہے نا، ساڈے معاشرے دے اندر اگر اس طرح دا کوئی واقعہ ہو جائے تو جنوں زمین دتی جاندی ہے اون دے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہونی کہ وہ لے کے اندے کول چلا جائے، اگر چلا بھی جائے گا تو اگلے بندے نے یہ نہیں کہنا کہ ٹھیک ہے تو میرے کو لے کے آ گیا یہ حق تیرا ہی بنتا کیونکہ میں کہ تیرے کو زمین دے پیسے لے لینے یہ تیرا ہی حق بنتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انہیں مٹکا لے کے جدوں اندے کول چلا گیا ہے انہیں مٹکا اندے سامنے جا کے رکھ دیتا، کہندا بھائیا میرا اندے تے کوئی حق نہیں دا، میں تینوں زمین دے پیسے دیتے نے، سونے دے پیسے میں تینوں نہیں دے دیتے، انہیں کہہ رہا کہ میں تینوں زمین دے دیتی سی، ان دے وچوں ککھ نکلن او بھی تیرا، لکھ نکلے او بھی تیرا ہے، ان دے اندر اگر سونا نکلا ہے تیری قسمت ہے، میں بھی تے واندا رہا، میں بھی کاشت کرتا رہا، میرے ہوندیاں تے چیز نہیں نکلی، ہن تیرے واسطے اگر نکل پیا تو تیری قسمت سی اینو تو ہی رکھنا، میرا اندے تے کوئی حق نہیں دا کیونکہ میں تیرے کو زمین دے پیسے لے لینے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں ایمان والے نے مومن تے متقی تے مسلمان نے اللہ دا ڈر انہاں دے دلاں دے اندر ہے، ہن ایک کہہ رہا ہے کہ سونا تیرا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں یہ تیرا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے مزہ کی ہے مسئلہ اے وے کہ انہاں دے دلاں دے اندر اللہ دا ایمان ہے، انہاں دیاں زباناں ایویں نہیں بول رہیاں بلکہ دلاں دے اندروں ایمان بول کے کہہ رہا ہے نا۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو آپس دے اندر جھگڑا کر رہے نے کہندا سونا تیرا دوسرا کہندا تیرا ہے، اتنی دیر گزرتی کہ ایک تیسرا مومن بندہ بھی
आ जाता है। तीसरा बंदा इन्हां दे कोलों गुजरदा है, गुजर के कहंदा है जनाब दस्सिया जाए ना किस वास्ते लड़ रहे हो। ये कहंदे ने कि जनाब जिन्हें जमीन फरोख्त की है, कहंदा कि मैं जमीन फरोख्त की है, ਹੁਣ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਟਕਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਰੰਗਾ ਫੈਸਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਤਾ, ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੂਮਨ ਬੰਦਾ, ਮੁਤਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਅਗਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਡਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੋ ਸੋਨਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੋ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ बेचारा डर रहा कि किते अल्लाह क़यामत वाले दिन मैनू फाड़ ना लवन कि तू तो सिर्फ जमीन के पैसे दिते सन, सोने के पैसे नहीं दिते, तू उन्होंने क्यों सर्फ किया। उन्हें तीसरा बंदा फैसला करन लग्या और फैसला जरा अंदाजा लगाना, ये कहता है दसो तुहाडे बच्चे है ने। एक बोलिया कि उन्हें कहा जनाब इन्ने ज्यादा मेरे बच्चे नहीं, मेरी एक बेटी है। दूसरा बोलिया ने मेरे को एको बेटा ही है। इन्हें कहा कि फिर फैसला तो हो गया, तुहाडे दोवां दे आपस दे अंदर बेटी बेटे की शादी कर देने आ, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमन ही मोमन दे नाल रिश्तेदारियां कायम कीता करदे ने और अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान दा भरा भाई होया करदा है। और इस हदीस के तहत तुसी दोवें आपस अंदर ईमान वाले जे मोमन जे और तुहाडी औलाद भी जिवें तुसी खुद ईमान वाले जे इस तरह वो भी मोमन होणगे। उन्हां दोवां दी आपस अंदर शादी कर दिओ। तो शादी ते जिहड़ा उन्हां जहेज तैयार करना है ते जिहड़ा तुहाडा खर्चा आना है उहदे ते तुसी सोडा खर्च करके रखना। देखो इस चीज का नाम है ईमान। और ऐसे लोगों के बारे फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिज़ून, कि ऐसे लोग कामयाब ने, कामरान ने, ऐसे ईमान वाले जिहड़े अपनी नमाज़ दे अंदर भी खुशू खुजू इख्तियार करते ने। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिज़ून, और लगव किस्म दी गल्लां तो भी इराज कर लिया करते ने, झूठ तो बचिया करते ने, फ्रॉड तो बचिया करते ने, खयानत तो बचिया करते ने। और मोमन केड़े लोग होया करते ने, आज असी भी अपने मुआशरे के अंदर देखिए ईमान वाले जेड़े होया करते ने। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईमान वाले नेकी दे कम्मां दे अंदर एक दूसरे दे नाल मुकाबला कीता करते हैं। आज असी मुकाबला करने ते बुराई दे कम्मां दे अंदर, और असी अपने मुआशरे दे अंदर देखने अपने मुआशरे दे अंदर कदे नजर दौड़ाना, इत्थे किसी दी शादी होए ना, उन्हें अगर सिर्फ तूतियां वाजे लैके आंदे ने, इन्हें कोशिश करनी है कि मैं अपने बच्चे की शादी ते तूतियां वाजा नहीं बुलावा, ढोल ढमके नहीं बुलावा, फिर उन्हें नाल उन्हें शुरलियां पटाके भी छटाए। क्यों ने? ये मोमन ने, मुसलमान ने, मुत्तकी भी ने। और फिर इकबाल ने क्या सी, ये मुसलमान है कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद, कि यहूदों ने सारा भी इन्हां मुसलमानां नूं मोमनां नूं वेख के शर्मा जाया करते ने, कि अपने आप को मोमन भी कहते हैं, मुसलमान भी कहते हैं, इन्होंने काम देख लो। मोमन कौन होया करते ने? नबी अलैहिस्सलाम ने एक दफा गज़वा तबूक का मौका पर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा दे अंदर ऐलान किया। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, चंदे दे वास्ते ऐलान किया गया मोमन बंदे दी की खूबी होया करती है। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमन नेकी दे अंदर एक दूसरे तो सबकत लिया करते ने, एक दूसरे तो अगे बढ़ने की कोशिश करया करते ने। जो अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, हजरत उस्मान खड़े होकर कहते हैं अल्लाह के नबी 100 ऊंट मैं उस्मान की तरफों लेकर ले जाऊँ। इत्थे असीं ऐलान कर दईए तो की हुंदा है, मगराई किन्नी हो जाती है। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, हजरत उस्मान ने 100 ऊंट, फिर कल्ले ऊंट ही नहीं बल्कि जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते ने अल्लाह के नबी जी मेरे 100 ऊंट जिहड़े ने हुण ही समान दे लदे हुए आ रहे ने, इन्हां ते पूरा जंगी समान तैयार है। अल्लाह के नबी जी 100 दे 100 ऊंट मैं अल्लाह के रस्ते अंदर कुर्बान कर सकता। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने अज़िद ऐ उस्मान और ज्यादा इजाफा करो। जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं अल्लाह नबी 100 होर कर लो, 100 होर कर लो। अल्लाह के नबी कहते जा रहे हैं, जनाब उस्मान लिखवाते जा रहे हैं।
کردیا مورخین لکھتے ہیں کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ اللہ نبی 1000 اونٹ بما سادو سامان جویں لدے ہوئے کھڑے نے اللہ دے نبی اسی طرح اے بھی لے جاؤ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب عثمان کہندے نے ایک روایت دے اندر آندا ہے 70 گھوڑے اور ایک روایت دے اندر آندا ہے 700 گھوڑے جڑے جنگ دے واسطے تیار نے. اللہ دے نبی میں عثمان نے تواڈے واسطے قربان کر کے رکھ. اے ہے مومن بندے دی نشانی, ایمان والے بندے دی نشانی کہ نیکی دے اندر, بلائی دے کماں دے اندر, اچھائی دے کماں دے اندر ایک دوسرے تو اگے ودیا کر دینے. اور کول جناب ابو بکر اور حضرت عمر بھی بیٹھے نے. دیکھنا کیسا ایمان انہاں لوگاں دا, اللہ رب العالمین نے کیسا ایمان انہاں نو عطا کیتا. جناب ابو بکر بھی کھڑے ہوئے نے, حضرت عمر بھی کھڑے ہوئے نے, دوویں اپنے اپنے گھراں دے اندر چلے گئے نے. جناب عمر کہندے نے کہ ہن اللہ نے مینوں بڑا مال دیتا ہے تے اج میں ابو بکر تو سبقت لے کے چلی جانی ہے. سبقت لے رہے ہیں تے نیکی دے کام دے اندر, برائی دے کام اندر نہیں, بلکہ اپنے مال نو اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرن دے اندر سبقت لے رہے ہیں. ہن جناب ابو بکر بھی چلے گئے, حضرت عمر بھی چلے گئے. مشہور حدیث ہے جب اللہ دے نبی علیہ السلام دے کول واپس آئے, جناب ابو بکر دے کول آپ نے پوچھا ابو بکر دس اپنے گھر والے واسطے کی چھڑ کے آیا ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے حبک و حب للہ, اللہ دے نبی میں اپنے گھر والے واسطے اللہ دی محبت چھڑ کے آئے, اللہ دے رسول دی محبت چھڑ کے. اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو یہ دیکھا تے بے ساختہ ہو کے بول پیندے نے کہ ابو بکر میں کوشش کیتی سی کہ اج تیرے تو سبقت لے جاواں گا, تیرے تو اگے ود جاواں گا, لیکن میں آج اس چیز کا اقرار کر لینا کہ جتنی دیر تک محمدیہ دے اندر, نبی دی امت دے اندر ابو بکر ورگا جان سار زندہ ہے, انی دیر تک کوئی بھی سبقت نہیں لے جا سکتا. اے ہے مومن, اے ہے ایمان والے لوگ, مسلمان لوگ. اور اللہ رب العالمین دے کولو دعا کرو کہ اللہ سانو سارے نو بھی صحابہ کرام جیسا ایمان نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین سانو صحیح معنی دے اندر مومن, متقی اور مسلمان بننے دی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.